حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ جدو پیدا ہوئے نا، اے 16واں سپارہ سورہ مریم دعا رکوع پڑھ لیا جے. حضرت جبرائیل امین آئے نا، آپ نے پوچھا بھی تو کون ہے، اور کہ دی شکل چاہے سن بشر دی شکل دی شکل دے وچ آئے سن جبرائیل. اے قرآن نے آکھیا ہے کیڑی شکل دے وچ؟ بشری شکل دے وچ. تے او نور ہو کے بشر بن گیا، کدی کسی نو تکلیف نہیں ہوئی. اے نبی نو بشر بنا چھڑیا نور دے نال نہ کہندے نہیں جڑا نور ہوے بشر ہوندا، بشر ہوے نور نہیں ہوندا. میں کہا تیری بھول لی، ادھر ویکھیا جے. جی میرے بھائی، مفتی صاحب کا آپ نے کلپ سماعت فرمایا ہے. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جب سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے پاس فرشتہ انسان بن کر آیا، انسانی شکل میں آیا، بچے کی خوشخبری دینے کے لیے، بچے کی بشارت دینے کے لیے، وہ فرشتہ تھا لیکن انسان کی شکل میں آیا. تو اگر فرشتہ انسان بن سکتا ہے، انسانی شکل میں آ سکتا ہے، تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہو کر بشر بن کر دنیا میں کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ نور ہیں، بشریت کے پردے میں اس دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو مفتی صاحب سے بڑی ہی عاجزانہ گزارش ہے کہ مفتی صاحب قرآن کو صحیح طریقے سے سمجھو، جس طرح سمجھنے کا حق ہے. اگر آپ ان آیات کے اوپر غور و فکر کر لیتے تو آپ کو مسئلہ سمجھ آ جاتا. جو فرشتہ سیدہ مریم آیا تھا انسانی شکل میں، اس کے علاوہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی 2 فرشتے آئے تھے، بیٹے کی بشارت لے کر، اور قوم لوط کی طرف عذاب لے کر آئے تھے. وہ بھی انسانی شکل میں آئے تھے، ہے فرشتے تھے لیکن انسانی شکل میں آئے تھے، جن کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بچڑے کا گوشت پکا کر لے کے آئے. انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے فرمایا کہ ہم فرشتے ہیں، ہم خوراک نہیں کھاتے، ہم گوشت نہیں کھاتے. تو بات یہ ہے کہ جو مفتی صاحب نے دلیل دی ہے اللہ کے نبی کو نور ثابت کرنے کے لیے، آیا کہ وہ جو فرشتہ آیا تھا سیدہ مریم کے پاس، اس نے دنیا میں آ کر انسانی شکل اختیار کر کے بشریت کا لبادہ اوڑھ کر اس نے کچھ کھانا کھایا، پانی پیا، 2 گھڑیاں سکون کیا، آنکھ لگائی، آرام کیا، کوئی سویا، یا اس نے دنیا میں آ کر کوئی اس کو قضائے حاجت کی طلب ہوئی، یا دنیا میں آ کر کوئی شادی کی طلب ہوئی کہ میں دنیا میں آیا ہوں شادی کروا لوں، یا اس کو قضائے حاجت کی طلب پیدا ہوئی ہو، آسمان سے زمین پہ چل کے آیا تھا، کوئی پیاس لگی ہو، پانی پیا ہو، کھانا کھایا ہو. کون سا کام اس نے بشروں والا کیا تھا جس کے اوپر آپ یہ دلیل فٹ کر رہے ہیں؟ دوسری بات، مفتی صاحب اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے، آپ نے شادیاں بھی کی، آپ نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، آپ کی اولاد بھی تھی، خاندان بھی تھا، کنبہ قبیلہ اہل و عیال بھی تھے، آپ کو قضائے حاجت بھی ہوتی تھی، آپ رات کو سویا بھی کرتے تھے، بیدار بھی ہوتے تھے. تمام تر جو بشری تقاضے ہیں وہ رسول اللہ کے اندر ڈالے جاتے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو رسول اللہ کو بشر ماننے میں تکلیف کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ اگر ہم نبی رحمت کو بشریت میں سے نکال دیں، بشریت کے پلڑے سے ان کو نکال دیں، تو پیچھے ہمارے پاس بچتا ہی کیا ہے؟ ہم اسی بات کے اوپر تو فخر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم انسانوں میں سے نبی کو بھیجا ہے، ہم انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو بھیجا ہے، لیکن آپ کو انسان ماننے سے تکلیف ہوتی ہے. اگر آپ انسانیت کی صف سے نکال کر رسول اللہ کو نوریوں کی صف میں شامل کر دیں تو پھر آپ کے پاس پیچھے ہے کیا ہے؟ کیا بچا ہے آپ کے پاس؟ کس کے اوپر آپ فخر کریں گے؟
दूसरी बात, जिस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह के बशर होने की दलील पेश की है, रसूलुल्लाह के बशर होने का ऐलान किया है, उसी आयत के अंदर ही अल्लाह ने आपकी शान बयान कर दी। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन्नमा आना बाशरुम मिसलुकुम, कि ऐ मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको कह दो कि मैं बशर हूँ, मिसलुकुम, तुम्हारे जैसा। अब इससे क्या मुराद है तुम्हारे जैसा? कि जैसे तुम खाते पीते हो मैं भी खाता पीता हूँ, तुमने शादियाँ की मैं भी शादियाँ करता हूँ, तुम्हारी भी औलाद है मेरी भी औलाद है, जैसे तुम्हें आदत होती है मुझे भी आदत होती है, इस बना पर मिसलुकुम, मैं तुम्हारे जैसा हूँ। आगे अल्लाह ने शान बयान कर दी है, मिसलुकुम, तुम्हारे जैसा। कुल इन्नमा आना बाशरुम मिसलुकुम, आगे फरमाया यूहा, मेरे ऊपर वही आती है, मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। क्या किसी मौलवी के ऊपर कभी वही आई है? मेरे ऊपर, आपके ऊपर, जैद के ऊपर, बकर के ऊपर कभी वही आई है? अल्लाह ने शान भी आगे रसूलुल्लाह की बयान कर दी है कि शान के लिहाज से, मकाम के लिहाज से, मर्तबे के लिहाज से नबी तुम्हारे जैसा नहीं है। वो तमाम अंबिया से भी अफजल है, तमाम फरिश्तों से भी अफजल है, पूरी कायनात से अफजल है, दो जहानों से अफजल है। तो मेरे भाई, समझ नहीं आती कि आप खामखा इस मसले को क्यों तूल देते हैं कि बशर कहने से आपकी शान कम होती है, नूर कहने से शान बढ़ती है। नूर कहने से आप कैसे शान बढ़ाते हैं, जबकि नूरी तो आपके गुलाम हैं। आप मिराज की रात मक्का से बैतुल मुकद्दस की तरफ जा रखे हैं, बैतुल हराम की तरफ, तो मुहारी जिब्राइल ने थामी हुई है जो कि नूरियों का सरदार है। आप समान की तरफ जा रखे हैं, जबरील साथ है जो कि नूरियों का सरदार है। और जहां पर नूरियों के सरदार की इंतहा हो गई, उसने कहा इससे आगे मैं नहीं जा सकता, वहां पर सैयदुल बशर, सैयदुल अंबिया आगे चलकर गए। ये शान अल्लाह ने सिर्फ बशर को बख्शा है। अपने दिमाग के दरीचे खोलो, अकल से काम लो, इल्म से काम लो, फजूल की बातों में ना उलझे रहा करो। अल्लाह हम सब की रहनुमाई फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।